وہ انگوٹھی دینے کو تیاری نہیں ہے اور وہ انگوٹھی کھینچ رہا ہے لاشا مبارکہ سے، اور پھر جب انگوٹھی نہ نکلی اس نے خنجر نکال کر انگلی کاٹی اور وہ انگوٹھی لے کر چلتا بنا۔ اس طرح سے ایک ایک نے الگ الگ ظلم ڈھایا۔ اس کے بعد یہ قافلے کو تاراج قافلے کو کربلا کے تاراج قافلے کو لوٹنے کے لیے اہل بیت کے خیمے کی طرف یزیدی آئے، اور آنے کے بعد ایک دو افراد اندر خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کا آنا تھا، سب بیویوں نے چادریں اپنے چہروں پر کر لیا اور کہا کہ تم یہاں کس حسد سے آتے ہو؟ ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، تم یہاں پر کیسے اندر داخل ہو سکتے ہو ہمارے خیموں میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس جو مال اسباب ہے وہ ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہیں باہر ٹھہرو، ہم جو ہے تمہارے پاس ہے وہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے سامان نکالا اور سیدہ زینب نے جا کر گھر والوں سے کہا کہ جس کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، کپڑا ہے قیمتی، سب دے دو، یزیدی طلب کر رہے ہیں۔ سب نے نکال کر لا کر دیا۔ ایک چادر خیمے کے پاس بچھائی گئی اور سب نے اپنے سامان لا کر اس میں ڈال دیا۔ انہوں نے وہ سامان کو سب آپس میں بانٹ لیے۔ اس کے بعد پھر اور کچھ لوگ آئے، آ کر کہا اور کیا چیزیں ہیں نکال کر دو۔ انہوں نے کہا کہ سارا سامان دے دیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ سارا سامان دے دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے غصے سے ان لوگوں کی چادریں کھینچ لی۔ سیدہ زینب کی چادر تھی، وہ چادر کو کھینچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پاک کے جو بال تھے اس کو چہرے پر ڈال دیا کہ چہرے کو نہ دیکھا جائے۔ ایسی حالت میں حضرت علی کی شہزادی ہے، کربل کی ایسی عجیب وادی ہے، یہ کیسا صحرا ہے اور یہ کیسا دشت ہے، یہ کربلا کی کیسی سرزمین ہے، یہ ریگستان، یہ کیسا خوفناک جگہ پر آ کر یہ اہل بیت کا خوفناک ٹھہرا۔ اب یہاں پر چادریں چھینی گئی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر آگ لگا دی خیمے کو، خیمے جل اٹھے اور خواتین سب بچوں کو لے کر باہر آ گئی، اور اس میں محمد بھی باہر آ گئے، 4 سال کے تھے۔ اور جب سب باہر آ گئے تو ایک علی اوسط اندر تھے، انہیں چلنا نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص اندر پہلے آیا، آ کر علی اوسط کو نیچے دھکیلا اور جو بستر پر تھے وہ بستر اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ علی اوسط یعنی امام زین العابدین ریتی پر پڑے تھے، اور خیمہ جب جل اٹھا، خواتین خیمے سے باہر آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یزیدیوں نے خوشیاں منائی۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو بہت دلیر تھی، یہ پھر خیمے میں گئی۔ خیمے میں دھواں تھا اور وہاں پر آگ سلگی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں انہوں نے جا کر اپنے بھتیجے کو اٹھایا، اپنی پیٹھ پر ڈالا اور انہیں اٹھا کر لا کر ریت پر ڈال دیا۔ آسمان کے نیچے حضرت امام حسین کا بیٹا چھت پڑا ہوا ہے، شدید بیمار امام زین العابدین ہے، اور اسی حالت میں خیمے جل گئے۔ اور پھر قافلے کے جو لوگ تھے ان کے سروں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو 72 نفوس قدسیہ تھے جن کی لاشیں لا لا کر امام حسین رکھ رہے تھے، ان لاشوں کے سروں کو کاٹنے کا سلسلہ کیا۔ یزیدی لشکر آگے بڑھا اور انہوں نے ایک ایک لاش کے اوپر سے سر کاٹنے لگے۔ تو علی اکبر کا سر کاٹا، حضرت قاسم کا سر کاٹا، ابو بکر، عمر اور عثمان کے سروں کو کاٹا، اور جتنے خدام تھے، موالی تھے، ان سب کے سروں کو کاٹا۔ سب کے سر کٹ گئے، صرف دھڑ وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور 72 سروں کو 72 نیزوں پر لگایا، اور ایک بڑا نیزہ امام حسین کا رکھا، اسے بلند کیا، اور اس کے بعد یہ نیزے پر جب رکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کتنے سر ملیں گے، ہمیں کتنے سر ملیں گے۔ الگ الگ قوم کے لوگ تھے اس میں، الگ الگ گروہ کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ کیا ہے، ہم نے قتل زیادہ کیا، ہمیں زیادہ سر ملنا چاہیے۔ آپس میں سروں کو بانٹ لیا، 72 میں سے کسی کو 12 سر ملے، کسی کو 8 سر ملے، کسی کو 5 سر دیے، کسی کو زیادہ سر دیے۔ اس طرح سے سروں کی یزیدیوں نے تقسیم کر لی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی علیہ السلام، سر مبارکہ تقسیم ہو گئے، نیزوں پر بلند ہو گئے، اور امام حسین کے نیزے پر جو سر مبارک امام حسین کا تھا، امام حسین اس روایتوں میں لکھا ہے امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کی آنکھیں نیچی تھی، نگاہیں نیچی زمین کی طرف تھی۔ بعضوں نے کہا ایک سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدے کی طرف میں نگاہیں نیچی تھی، اور کوئی کہتے کہ نہیں نگاہیں نیچی تھی، آنکھیں اوپر نہ تھی، لیکن ہونٹ مسلسل امام حسین کے ہل رہے تھے۔ اور جو امام حسین کا جو خون بہا وہ خون بہت پتلا خون تھا، گاڑھا خون نہیں تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ امام حسین ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ جس
آدمی کا گلا کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خون اگر اس کا گاڑھا ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ موت سے ڈرا ہوا تھا، اس کا خون تھج گیا تھا مارے خوف کے، اور اگر خون پتلا رہ کر بہہ جاتا ہے تو اس کو دلیر مانا جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اس کا خون بڑا تیزی کے ساتھ فوارے اٹھ رہے تھے یا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، یہ دلیر تھا، نڈر تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، یہ خوف نہیں رکھتا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو خون بہا اس وقت میں وہ پتلا خون تھا جو بہہ رہا تھا، اور امام حسین گھوڑوں سے روندے گئے اور اس کے بعد خیمے جل گئے، اور پھر مبارک ہستیوں کو انہیں ہاتھ پیر ان کے قیدیوں کی طرح باندھا گیا۔ سیدہ سکینہ کو بھی باندھا ہاتھوں کو، اور بیڑیاں لگائی پیروں کو، ہاتھوں کو بھی ہتھکڑیاں لگائی جیسے قیدیوں کو لگایا جاتا ہے۔ رسول پاک کے گھر کی مقدس شہزادیوں کے ہاتھوں میں پیروں میں ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، اور یہ مقدس ہستیوں کو ایک اونٹ پر 7 آدمیوں کو ڈال کر باندھ دیا ظالموں نے۔ ایک اونٹ پر اتنے لوگوں کو بیٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن ابن زیاد نے زبردستی سب کو ایک ہی اونٹ پر اتنے افراد کو بٹھایا۔ وہ 22 افراد مقدس ہستیاں تھیں، ان میں سے چند اب خواتین اور بچے، اور پھر خود ایک زین العابدین تھے، اور پھر حضرت شہر بانو تھی امام حسین کی زوجہ۔ امام حسین کی 2 زوجہ بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی کربلا کی سرزمین پر، اور ان دونوں کو بھی باندھا گیا اور آپ کی بہن کو بھی باندھا گیا، اور یہ سب کے سب یہاں سے لے گئے اور کوفہ کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ جب جا رہے تھے سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین، تو ان کا گزر امام حسین کی لاشے کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے بھائی کو پکارا اور بھائی کا لاشا پڑا تھا، اور بھائی کا سر آگے آگے تھا قافلے کے، بھائی کا لاشا پیچھے پڑا ہوا امام حسین کا۔ اس طرح سے قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا کربلا سے، اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن وہیں پر پڑاؤ ڈالا تھا ابن زیاد، اور وہ 10 تاریخ تھی، شام کا وقت تھا۔ بڑی کرسیاں اور ایک بڑا تخت لے آئے، لا کر کربلا میں رکھ کر ابن زیاد اس پر بیٹھا، جس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو گورنر تھا کوفے کا۔ اس نے تخت پر بیٹھا، اور اس کے آئے بازو دازک میں جو بیٹھے تھے یہ شمر الجوشن تھا، خولی تھا، عمرو بن سعد تھا، اور 3 بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے اس وقت بہت تیر اندازی سے امام حسین کے قافلے والوں کو مارا تھا، لوٹا تھا۔ یہ سب کے سب کرسیاں ڈال کر بیٹھے، اور اس کے بعد لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہمارے نام پر جو لوگ مر گئے ہیں ان کو سب کو اب قبر بنانا چاہیے۔ انہوں نے وہاں پر قبریں کھودی، قبریں کھود کر جتنے یزیدی مر گئے تھے انہیں دفن کیا، اور جتنے حسینی تھے ان کی لاشوں کو پامال کرتے ہوئے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد یعنی 10 تاریخ کو شہید ہوئے، 11 تاریخ وہیں پر گزاری، 12 تاریخ کو قافلہ یزیدیوں کا کربلا سے روانہ ہو گیا کوفہ کی طرف۔ سب نے چھوڑ دیا کوفہ، کربلا، اور قافلہ چلے گا یزیدیوں کا۔ اب امام حسین کی لاش مبارک، ان کے بھائیوں کی لاشیں، اور پھر بھتیجوں کی، بھانجوں کی، خدام کی، غلاموں کی، محبین کی، یہ لاشیں بے سر لاشیں پڑی ہوئی ہے کربلا کی سرزمین پر، اور کوئی وہاں پر دیکھنے والا نہیں ہے۔ اسی حالت میں قریب کے قبیلے کی خواتین تھی جو وہاں پر آئی سب سے پہلے، اور وہ قبیلے کی خواتین نے آ کر کہا کہ یہ امام حسین اور انہی لوگوں پر تو ظلم ہوا تھا، یہ انہی کی لاشیں ہیں، ان کو بغیر دفن کرے کیسا رکھا جا سکتا ہے؟ یہ لاشوں کی بے حرمتی ہے، یہ مبارک لاشوں کی پامالی ہے، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنا چاہیے، ہم قبر کھودیں گے۔ مردوں نے منع کیا کہ نہیں، ابن زیاد کہیں ہم پر ظلم نہ ڈھا دے، لہذا ہم کیسے قبریں کھودیں گے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تم ابن زیاد سے ڈرتے ہو، یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کی لاشوں کو ہم کیسے چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے ہیں؟ وہ دریا پر پانی لینے آئی تھی، اور انہوں نے لاشوں کو دیکھنے کے بعد اس کی اطلاع دی کہ قافلہ یزیدیوں کا جا چکا ہے، اب صرف لاشیں ہیں اور خاموشی ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، کچھ ہتھیار ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچھ بکھرا ہوا سامان ہے، جلے ہوئے خیمے ہیں، اور باقی سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ تاراج قافلہ امام حسین کا لٹ گیا، قافلہ امام حسین کا ختم ہو گیا۔ خاندان مولا کائنات کا ایک چراغ روشن رکھا امام حسین نے، وہ حضرت زین العابدین ہے، باقی سب کو ظالموں نے لوٹ لیا، قتل و غارت گری مچائی، اور فاطمی خاندان کو ہمیشہ سے ختم کرنے کی جو ٹھانی تھی بنو امیہ نے وہ کام پورا کیا، اور اس کے ساتھ ہی خواتین نے قبریں کھودی، مرد آگے بڑھے، انہوں نے قبریں کھودی، اور قبر کھودی تو امام حسین کے لیے اس جگہ جہاں پر آپ کا خیمہ تھا وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور امام حسین کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا، اور پھر بڑی مشکل سے لاشوں کو نشاندہی کی، بڑی مشکل سے لاشوں کو پہچانا، کیونکہ لاشیں پامال تھی، سر غائب تھے، اس پر انہوں نے بہت غور و خوض کے ساتھ کہ کون سا سر کس کا تھا، جسم کس کا تھا، یہ کون ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو ڈھونڈ کر سمجھ کر ایک ایک لاش کو ایک ایک جگہ پر دفن کریں۔ بڑے محبت کے ساتھ تھے، خواتین وہاں پر آگے بڑھی تھی، اور ان خواتین کی وجہ سے ان کے گھر کے مرد حضرات بھی دفن کرنے کے لیے آئے تھے، اور قافلے کے مبارک قافلے والوں کو
3 دن بعد دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد انہی کے بالکل قریب میں حضرت علی اصغر کی قبر کھودی گئی، اور پھر باقی لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی کیونکہ سر نہیں تھے اور کپڑے پھٹ چکے تھے اور جسم پہچاننا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے ایک بڑی قبر کھودی۔ قبر جیسے یہ گھڑی لگی ہوئی دیوار ہے، اس دیوار سے لے کر یہ جو اسٹیج جہاں پر ختم ہوتا ہے، اتنی بڑی قبر، جیسے 2 صفیں ہوتی ہے جانماز کی، اتنی ہوتی ہے چوڑائی میں، چوڑائی اس کی اتنی اور لمبائی اس کی اتنی بڑی سی قبر کھودی، کھود کر لے سے ایک کے بازو پہ ایک کے بازو پہ قبروں میتوں کو رکھ دیا۔ 72 لاشیں ایک ساتھ رکھ دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے مٹی ڈال دی اور بہت بڑی قبر ایک بنائی۔ تو وہاں پر جو قبر ہے، ایک خبر ہے جس کے اندر 72 یہ نفوس قدسیہ ہے کہ امام حسین کے بالکل قدموں میں ہے، اور امام حسین کے بازو میں آپ کے بیٹے ہیں دونوں، اور پھر تھوڑی فاصلے پر جیسے یہاں پر امام حسین کی قبر مبارک ہے، تو جیسے وہ کونا ہے لائٹ کے پاس اتنی دور پر مختار سقفی کی قبر وہاں پر ہے، اتنے ہی فاصلے پر وہ ایک ہی بڑا سا چھت ہے، اسی چھت کے اندر یہ بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں نے مختار سقفی کو بھی وہیں پر دفن کیا۔ یہ مختار سقفی کون ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھیے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کے فوری بعد میں یزید بڑا جشن منایا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور یہ تاراج قافلے کو اٹھا کر لے جایا گیا اور کوفے سے لے جایا گیا، کوفے کے اندر گھمایا گیا کہ یہ باغی لوگ ہیں۔ سیدہ زینب لوگوں سے کہتی کہ ہم باغی نہیں، ہم علی کی اولاد ہیں۔ اسی میں پھر اور آگے بڑا قافلہ کوفہ پار ہوا، پھر ایک چرچ کے پاس رکے، چرچ کا جو پادری تھا اس نے کلمہ پڑھا، وہ داخل اسلام ہوا امام حسین کو دیکھ کر، قافلہ اور آگے بڑھا، دمشق کو پہنچا۔ میں بہت تیزی سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ قافلہ اور آگے بڑھا اور ملک شام کے شہر دمشق میں پہنچا جہاں پر دارالخلافت تھا، اور اسی جگہ پر یزید رہا کرتا تھا۔ یزید کے پاس جب قافلہ پہنچا تو قافلے والوں کو دیکھ کر اس نے جو ہے امام حسین کا سر لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا، یزید کے پاس چھڑی تھی، اس چھڑی سے اس نے ووٹ پر مارے امام حسین کے۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اس ووٹ کو رسول پاک کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح سے اس صحابی نے وہاں پر کہا، تو اس نے کہا کہ اگر تم صحابی نہ ہوتے تو تمہیں میں سزا دیتا۔ اس نے کہا کہ تم امام حسین سے بے ادبی کرتا ہے اور میری صحابیت کی بات کرتا ہے، یہ تو آل رسول ہے۔ امام وہاں پر ایک صحابی نے اس طرح سے کہا، ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے امام حسین کی اس بے ادبی پر اسے ٹوکا۔ دوسری جگہ کی وجہ سے یہ جو یزید کو کافر کا جو امام نے فتویٰ دیا ہے، اس فتوے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے توہین کی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی، یہ جانتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بوسہ لیا ہے، تو یہ رسول ہی کی توہین مانتے ہوئے اسے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ بہرحال ہم اس کو کافر ہی مانیں گے جو اس طرح کی حرکت کرے، اور اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے کہ بدتر کافر تھا یزید پلید، اور اسی کے حکم پر یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر زبردست خطاب کیا ایوان کے یزید کے اندر، اور اس میں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور یہ ہماری ہستیوں کو قتل کیا تمہارے لوگوں نے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو بتاؤ، اس بات پر صلح کے لیے کہا کہ قاتلوں سے بدلہ لے لو، کہ ہم یہی چاہتے ہیں، جن لوگوں نے قتل کیا ہے انہیں قتل کرو۔ تو یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جنہوں نے قتل کیا انہیں سزا نہیں دی جائے گی، تم کچھ اور مانگو تو وہ دیا جائے گا۔ کہا کہ ہمیں ہمارا سامان جو لوٹا گیا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی تھا اور علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، اور سیدہ فاطمہ کی چادریں بھی ہمارے پاس تھی، یہ سامان ہمیں واپس کیا جائے، اور ہمارا سامان ہمیں دے دو، اور ہمیں تمہارا کوئی پیسہ کوئی دولت تمہاری نہیں چاہیے۔ ہم صرف 2-3 چیزوں کا مطالبہ ہے، ایک ہمیں مدینہ منورہ پہنچایا جائے، دوسرا ہمارے جو گھر کا سامان لوٹا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، تیسرا جن لوگوں نے ہمیں وہاں پر گھیر کر قتل کیا ہے ان کو تم جو کہ بادشاہ ہے تم انہیں سزا دو۔ کہا کہ ایک چیز وہی نہیں مانی جائے گی، جن لوگوں نے قتل کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان سے مال چھینا ہے ہم ان سے وصول کر کے واپس دے دیں گے۔ اعلان کیا کہ جو سامان لیا گیا تھا خیموں سے وہ واپس کیا جائے، تو سارا سامان وہ لوگوں نے نکال کر دے دیا۔ کچھ چادریں تھی، کچھ برتن تھے، اور کچھ چادروں کے ساتھ امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ سامان تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ سامان تھا، وہ سامان واپس ان کے پاس آ گیا، اور پھر جو ہے وہاں تک مدینے تک پہنچانے کی بات کو بھی انہوں نے مان لی، اور ایک صحابی رسول کے ساتھ مدینہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا نماز کے لیے مسجد میں آ گئے۔ یہ دمشق کی جامع مسجد ہے، وہ کوفے کی جامع مسجد تھی۔ یہ دمشق شہر جس کو انگلش میں ڈامسکس کہتے ہیں، سیریا جس انگلش میں کہا جاتا ہے، اس جگہ کی بڑی جامع مسجد ہے، اور وہاں پر جمعہ کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں خطاب کروں گا۔ اجازت دی یزید نے، اور خطاب کیا سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ نے، اور اس خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہمیں یوں قتل کیا گیا، پیاسے گلے ہمارے کاٹے گئے، ہمارے ساتھ میں اتنے لوگ تھے، ان سب کے لاشوں کو ایسا کیا گیا۔ ساری داستان سنائی، اور جتنے لوگ دمشق کی مسجد میں بیٹھے تھے وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ ایک رونا تھا،
غم تھا، سب آہیں بھر کر دہاڑے مار کر رو رہے تھے، مسجد میں آوازیں بلند ہوئی رونے کی۔ اور یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، دو مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ واقعات بیان کیے۔ میں نے جو بیان کیا ہے، کس نے یہ بیان کیا ہے؟ یہ بیان امام زین العابدین نے کیا ہے، یہ بیان سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ جو واقعات بیان کیے، لوگوں نے اسے قلم بند کیا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، ہم نے یہاں پر یہ سنا ہے ان سے، وہی واقعات کتابوں میں نقل ہوئے۔ اس میں پھر اہل سنت کے پاس الگ ہے، اہل تشیع شیعہ حضرات کے پاس وہی واقعات الگ انداز میں لکھے ہیں، تو یہی واقعات ہے۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین جب بیان کر رہے تھے تو اس وقت میں یزید نے فوری سے حکم دیا کہ اذان کہو، مؤذن کو کہا کہ فوری سے اذان کہو، دیکھو مجمع رو رہا ہے۔ یہ بات سن کر، رونا دیکھ کر کہا کہ فوری سے اذان کہو۔ مؤذن آگے بڑھا، آ کر اس نے اذان شروع کی، اور جیسے ہی اس نے اذان شروع کی آپ خاموش ہو گئے، بیان روک دیا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، امام زین العابدین نے فرمایا تو نے جس محمد کا نام لیا ہے اسی محمد کا واسطہ، تو خاموش ہوتا، مجھے بیان کرنے دے۔ یہ سننا تھا۔ وہ مؤذن خاموش ٹھہر گیا، آگے کی اذان نہ ہوئی، ادھوری آدھی اذان دے کر وہ ہٹ گیا۔ پھر امام زین العابدین نے اپنا خطبہ بیان کیا کہ کیسے قتل و غارت گری ہوئی، اور کیسا یزیدیوں نے ہمیں قتل کیا، کیسے لاشوں کی پامالی ہوئی، کیسے سر کاٹے گئے، یہ تمام واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد اس نے یزید نے دوبارہ حکم دیا کہ اذان اور فوری سے دو، اب نہ رکنا۔ مؤذن نے خوف میں پھر سے اذان دی، اور پھر آگے نماز پڑھ دی گئی، تو جمعہ کی نماز اس طرح سے وہاں پر ادا کی گئی، اور اس کے بعد ایک صحابی کے حوالے کر دے انہیں، اور مدینہ منورہ کو واپس قافلہ بھیج دیا۔ قافلہ اہل بیت کا مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور روتے روتے سب کو کھوتے قافلہ مدینہ پہنچا۔ بعض روایت کے مطابق کربل بھی آیا، اور وہاں پر بھی آ کر قافلے والوں نے وہاں پر غم کے ساتھ انہیں الوداع کہا، اور پھر مدینہ واپس چلے گئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر واپس لے کر گئے مدینہ منورہ۔ یہ ایک روایت ہے کہ امام حسین کا سر واپس لے کر مدینہ میں آئے اور جنت البقیع میں دفن کیے، ایک روایت۔ دوسری روایت واپس آئے کربلا میں امام حسین کے سر مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ دفن کیا، یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت یہ تھی کہ سر مبارک کو وہاں سے لے لیا اور لے کر انہوں نے دمشق کے ایک مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ امام حسین کے سر مبارک کی تیسری روایت ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے ملک مصر کے اندر جو شہر ہے، اس شہر کے اندر جہاں پر جامع ازہر شریف ہے، اسی جامع ازہر کے بالکل سامنے جو بہت بڑی مسجد ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، اسی مسجد میں نے دیکھا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی مسجد مصر کے اندر، اور اس مسجد کے اندر بیچا بیچ میں ایک بہت بڑی وہ بنی ہوئی ہے قبر مبارک بنی ہوئی ہے، جیسے کسی کے جسم کی رہتی ہے، اسی کے اندر آپ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایجپٹ کے اندر آپ کا سر مبارک ہے۔ تو بہرحال 4 جگہ امام حسین کی قبر ملتی ہے، اور ایک کربل کے اندر جو جسم مبارک ہے، سر مبارک 4 جگہ پر الگ الگ روایت ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر کسی ایک ہستی کے 2 جگہ قبریں ہوں، جیسے بہت سے انبیاء کے، بہت سے صحابہ کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مزارات 2 جگہ ملتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ جب 2 جگہ مزارات ہوتے تو کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت میں فتوے میں یہ ارشاد فرمایا دونوں جگہ فاتحہ مکمل پڑھیں، ایسا نہیں کہ کہیں پڑھے کہیں پہ نہ پڑھے، مکمل دونوں جگہ بھی فاتحہ پڑھنے کا آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا۔ بہرحال امام زین العابدین کے ساتھ میں قافلہ واپس آیا مدینے میں، اور وہ تاراج قافلہ تھا، روتے روتے مدینے کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور غم اور آہ و بکا کی ایک درد تھا مدینے کے لوگوں میں۔ اور اس کے بعد ایک اور فوجی قافلہ یزید نے بھیجا، ایک فوجی قافلہ جس نے آ کر مدینے کو دوبارہ حملہ کرتے تاراج کرنے کے لیے۔ ظلم بڑھ گیا کیونکہ امام حسین کی شخصیت باقی نہ رہی، اور یزید کی شیطانیت میں اضافہ ہوا۔ ایک لشکر ملک شام سے آیا، اور اس لشکر نے آ کر حملہ کیا، اور حملے کے اندر بہت سے لوگ اس میں قتل کیے گئے مدینہ منورہ میں، اور اس میں جو خواتین تھی ان کی عزتوں کو، وہاں پر جو مدینے کے رہنے والی جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کو کہا گیا کہ یہ حلال ہے، جو چاہے ان کے ساتھ جو چاہے کرے۔ تو 3 دن تک یہ ظلم اور زیادتی رہی، اور پھر اسی کے ساتھ میں مسجد نبوی شریف میں جانوروں کو باندھ دیا، اذانیں نہیں ہوئی۔ ایک صحابی خود کو پاگل ظاہر کر کے، مجنون ظاہر کرتے ہوئے اندر گئے، اور جا کر انہوں نے وہاں پر نماز وغیرہ پڑھ لینا، اکیلے اذان دینا، یہ کام کرتے۔ یزیدیوں نے انہیں پکڑا اور پھر سمجھا کہ یہ پاگل ہے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا۔ تو 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی۔ یزید کی فوج نے آ کر گھوڑے وغیرہ ڈال کر وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی
یزید نے مکہ مکرمہ پر بھی معظمہ کے پاس میں آگ لگائی، غلاف کعبہ کو جلا کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور 3 سال 7 مہینے حکومت کرنے کے بعد یزید مر گیا۔ یہ لمبی حکومت نہیں چلایا، یہ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 49 سال کچھ اس کی حکومت کی، اور یہ مر گیا۔ اور اس کا جو بیٹا تھا، بیٹے کا نام تھا معاویہ، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کے بیٹے کا نام پھر معاویہ، یعنی دادا کا نام پترے کو جس طرح سے رکھے رہتے ہیں۔ تو وہ جو بیٹا تھا اس کو انہوں نے پھر سے کہا کہ اب یہ بادشاہ ہے۔ اس نے انکار کیا کہ مجھے بادشاہ نہیں چاہیے جو خون کے ساتھ چھین کر لکھی ہوئی ہے، مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے، انکار کیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ لوگوں نے زبردستی کی کہ تمہیں کو بادشاہ بننا ہے، سلطنت چلانا ہے۔ اس بات کے اوپر اس نے ہاں کہا نہ کہا، خاموشی سے وقت گزارا۔ 40 دن یزید کے مرنے کے 40 دن بعد اس کا بیٹا بادشاہ رہا، صرف 40 دن۔ اس کے بعد وہ بیمار تھا اور وہ 21 سال کی عمر میں وہ بھی انتقال کر گیا۔ اور جب وہ انتقال کر رہا تھا، لوگوں نے آ کر یزیدیوں نے اس سے کہا کہ تم اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دو، اتنی بڑی سلطنت ہے، اس سلطنت کا کوئی وارث ہو جائے۔ تو اس نے کہا مجھے سلطنت میں کوئی مزہ نہیں آیا، نہ میں اپنا کسی کو وارث بناتا ہوں، نہ میں اس سلطنت کو قبول کرتا ہوں۔ اہل بیت کے خون کو کھیل کر جو سلطنت حاصل کی گئی، نہ یہ میری ہے، نہ میں اس کا وارث کسی کو بناتا ہوں، یہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنی جان دے دیا، وہ انتقال کرا۔ یزید کی جو موت ہوئی تھی، ساتھ میں شراب کا کاسا تھا، ناچنے والی ایک عورت اس پر رو رہی تھی کیونکہ ناچ رہی تھی۔ اس وقت یہ دم توڑا، وہ بیٹھتی تھی کھڑی ہوتی تھی، بیٹھتی تھی کھڑی ہوتی تھی، اور وہاں پر ایک ہی عورت جو ناچ کر مجرا دکھا رہی تھی، اس کے سامنے یہ دم توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کی سلطنت بکھری، اور پھر اس سلطنت کے لیے جو 2 لوگوں نے اس سلطنت کے دعوے دار ہوئے، ایک خود مروان جس نے آ کر وہاں پر، یہ مروان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو داماد ہوتا ہے، یہ مروان جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دغا کیا، اس نے ایک حصے پر قبضہ کیا۔ اس کا جو حصہ قبضہ تھا اس میں ملک شام اور عراق کی سرزمین یہ ان کے حوالے ہو گئی، اور دوسرا جو حصہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو زبیر رضی اللہ عنہ کے عشر مبشرہ صحابی کے شہزادے ہیں، یہ حضرت عبداللہ، انہوں نے ایک حصے کو اپنے حصے میں لیا۔ وہ مکہ ہے، مدینہ ہے، حجاز مقدسہ ہے، یمن ہے، اس کے علاوہ خراسان کا جو علاقہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتوحات میں حاصل کیا تھا، یہ سارا کا سارا علاقہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ یعنی جو خلافت جو شروع سے چلتی آ رہی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ، اس کے بعد جو سلسلہ طاقت کے ساتھ انہوں نے جو قبضہ کیا، ایک ہی بادشاہ کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ یزید کے مرنے کے بعد یہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک پر مروان کا قبضہ تھا اور ایک کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو تھی۔ اور یہ یزید کے جو علاقہ تھا، اس علاقے میں جہاں پر ملک شام میں، یہاں پر ایک مختار ثقفی نام کا جو شخص تھا، اس نے اپنی ایک الگ حکومت ڈکلیئر کی۔ یہ جو حکومت تھی یہ کوفہ اور اس کے آس پاس کی تھی، ایک بڑی ٹکڑی اس کے ساتھ ہو گئی۔ پورا حصہ اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا مکمل، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اسلامی سلطنت، اور پھر پورا ریزہ ریزہ ہوا معاملہ۔ اور پھر وہاں پر مختار ثقفی، یہ اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویدار تھا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، پھر اس نے اس کو سچ کر دکھایا، تو مختار ثقفی بادشاہ بن گیا اتنے علاقے کا، کوفہ اور وہی کربلا، ان تمام سرزمین کا۔ اور اس نے اس کے بعد اپنے یہاں پر اعلان کیا کہ میں مکمل طور پر بدلہ لوں گا اہل بیت کے قاتلوں سے۔ اور اس کے بعد یزید کی جو موت ہوئی وہ 39 سال، ایک کم 40 سال میں وہ مر گیا، اور اس کی کم عمر میں شادی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا 20 اور 21 سال میں بیٹا بھی مر گیا، اور بیٹا صرف 40 دن ہی اس نے حکومت کی تھی، اور یہ 15 ربیع الاول 64 سال ہجری کو یہ مر گیا۔ اور اس کے بعد یزید کے مرنے کے بعد حجاز اور یمن کا علاقہ جو ان کو ملا، ان کو ملنے کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بہت اچھے سے سنبھالا، لیکن اس علاقے میں جہاں پر یزید کے بعد مروان کا قبضہ تھا، اس علاقے میں کچھ افراتفری رہی، اور اسی افراتفری کے درمیان میں یہ جو شخص تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اہل بیت کی محبت کرتا ہوں، مختار ثقفی، اس نے ایک فوج کی ٹکڑی جمع کی اور ٹکڑیوں کو بھیج کر جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے قافلے والوں کو قتل کیا ہے ہم انہیں قتل کریں گے۔ تو مختار ثقفی کے اس اعلان کے ساتھ ہی فوجی ٹکڑی جمع ہوئی، اور عمرو بن سعد اس کو سب سے پہلے پکڑنے کے لیے کہا۔ ایک مرتبہ اہل رسول پر بیٹھا تو یہ عمرو بن سعد کو پکڑنے کے لیے اس نے ایک کوتوال کو بھیجا جو فوجی کمانڈر بنا کر بھیجا، ان کا نام تھا ابو امرا۔ ابو امرا یہ تیزی کے ساتھ ایک فوجی لشکر لے کر اس کے گھر پر گئے، جا کر اس کو بلایا کہ تمہیں بلا رہے ہیں مختار ثقفی۔ تو وہ باہر نہیں نکلا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کہے میں گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہوں، اب میں کوئی دربار میں نہیں آؤں گا۔ یہ عمرو بن سعد نے کہا، بیٹا اس کا آ گیا دربار میں مختار ثقفی کے۔ مختار ثقفی نے بیٹے کو روک لیا، روک کر کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ پھر فوج گئی اور عمرو بن سعد کو پکڑ کر لایا۔ لانے کے بعد راستے میں اس کو جو ظلم کیا ہوا ہے وہ یاد کرتے ہوئے کسی نے اس کی گردن ماری، پھر سر لے کر آئے۔
اس کے دربار میں سر پہنچا عمرو بن سعد کا، تو عمرو بن سعد کے سر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا مختار ثقفی نے، اور جتنے کربلا کے اندر ظلم کیے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کیا مختار ثقفی نے۔ سب کو دنیا میں بھی سزا ملی، آخرت کی سزا اللہ کے نزدیک، لیکن دنیا میں اللہ نے انہیں ذلیل بھی کیا، رسوا کیا۔ جتنے قاتلان حسین تھے وہ سب کے سب قتل کیے گئے، اور قتل ہونے میں سب سے پہلا جس کا قتل ہوا وہ عمرو بن سعد تھا۔ تو جب لا کر سر رکھا گیا تو باپ کا سر دے کر، جو بیٹے کو پہلے پکڑ کر لائے تھے، بیٹے نے کہا اب مجھے زندگی میں مزہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قتل ہو گیا۔ تو پھر مختار ثقفی نے کہا تو نے سچ کہا، اب تیری زندگی میں مزہ نہیں ہے، اس لیے تجھے بھی قتل ہو جانا چاہیے۔ اس کو بھی کہا کہ اس کی بھی گردن مار دو، اس کی بھی گردن مار دی، دو سر آزو بازو رکھے اور رکھ کر کہا یہ حسین کا بدلہ ہے اور یہ علی اصغر کا بدلہ ہے جو اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے میں نے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ قتل حسین کا حساب پورا نہیں ہوا، خولی کو لے کر آؤ۔ یہ خولی کون تھا؟ جس نے تلوار ماری تھی امام حسین جب زخمی تھے، چہرے پر جو آپ کے تلوار آئی تھی، اور جب آپ سجدے کی حالت میں تھے گلا کاٹنے کے لیے جو خنجر لے کر آگے بڑھا لیکن چھری لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ خولی تھا۔ تو اس کو پکڑ کر لانے کے لیے اس نے کہا، تو اسی ابو عمرہ کوتوال کو اس نے بھیجا پکڑ کر لے کر آؤ۔ تو مختار ثقفی کی طرف سے جب فوج آئی معلوم ہوا تو یہ بڑا گھبرا گیا۔ خولی کا باپ کا نام بھی یزید تھا، تو خولی بن یزید تمیمی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نے اپنے آپ پر ٹوکرا ڈالا اور بیوی سے کہا کہ میرے اوپر ٹوکرا سر پہ رکھ دے کہ اس سے میں سانس لے لوں، باقی جسم پر کچھ وہ رکھ دے، گھر کا کچھ سامان رکھ دے۔ تو بیوی نے ویسے ہی کیا، اور جیسے ہی مختار ثقفی کی فوج آئی اور آ کر پوچھا بیوی سے کہ انہیں کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہے، کہہ کر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہاں پر ہے۔ تو وہ معلوم ہونے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کو نکالا اور نکال کر لے گئے، اور راستے میں اس کی گردن کاٹی گئی۔ پورا اس کو لے کر کیوں لے گئے؟ کیونکہ کسی نے آ کر مختار ثقفی کے پاس آ کر اس کی سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی غلطی نہیں ہے، جھوٹ بولا جا رہا اس کے ساتھ میں، یہ بات وہاں پر معلوم ہے۔ تو انہوں نے راستے میں اس کو کاٹ دیا اور گردن لا کر اس کی یہاں پر مختار ثقفی کو دیا۔ اس طرح سے خولی بن یزید جو تھا وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد جو شمر جس نے امام حسین کا گلا کاٹا تھا، شمر الجوشن اس کا نام تھا، اور اس کو جب قتل کرنے کا موقع آیا تو یہ فوری سے کوفے سے بھاگا، اور یہ کوفے سے بھاگا تو اس کو قتل کرنے کے لیے زربی نامی ایک شخص آگے بڑھا اور یہ جا کر اس کو راستے میں پکڑا۔ جیسے اس کو پکڑا تو شمر نے اس کو مارا اور زربی بھی وہاں پر راستے میں قتل ہو گیا۔ پھر یہ آگے بلدانیہ نامی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں جو 15 کلومیٹر فاصلے پر ہے کوفہ سے، وہاں پر جا کر ایک گاؤں میں اس نے جیسے پڑاؤ ڈالا، اس کے ساتھ ہی مختار ثقفی کے فوجی ادھر بھی آئے، اس کو پکڑا اور اس کو پھر قتل کرنے کے بعد سر اور دھڑ اس کا الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد اس کے جسم کو آگ لگا دی۔ اس طرح سے یہ بھی قتل کر دیا گیا شمر۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا حکیم بن طفیل طائی۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کاٹا تھا اور بعد میں جسم میں سے کرتا اس نے اتار لیا تھا۔ تو یہ شخص تھا حکیم بن طفیل طائی، اس کا نام تھا۔ تو اس کو حضرت عباس کے قتل کرنے کے جرم میں ابن کامل کو بھیجا تھا۔ ابن کامل نامی ایک فوجی سپہ سالار کے ذریعے ایک ٹکڑی کو بھیجا، اس ٹکڑی نے اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو کہا کہ اسے تلوار سے نہ مارا جائے، اسے تیروں کے سے مارا جائے۔ اس کو کھڑا کر کے صرف تیر اس پر برسائے گئے، تیروں سے چھلنی ہو کر وہ زخمی ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن سبیح۔ یہ جو شخص تھا یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں حسینی لشکر پر بہت زیادہ تیر برسائے، بہت نیزے مارا، اور میں نے ایک امام حسین کی طرف سے ایک شخص لڑنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے اوپر ایسا زوردار تیر مارا کہ وہ ڈر کر ہاتھ ایسا پیشانی پر رکھا کہ مجھے نہ لگ جائے، تو اس کا ہاتھ اور پیشانی دو ایک دوسرے میں پھنس گئے۔ پھر میں نے پیٹ پر ایک تیر مارا تو وہ حسینی شہید ہو گیا تھا، اور پھر میں جا کر پیٹ سے جب تیر نکالا نکل گیا، اور سر سے جب نکالنا چاہا ہاتھ جس میں پھنسا ہوا تھا وہ تیر نہیں نکلا۔ یہ اکثر لوگوں کو اپنی بہادری کی باتیں بیان کرتا تھا کہ میں نے امام حسین کے 7 والوں میں سے ایک کو کس طرح سے شہید کیا ہے۔ اس کا نام عمرو بن سبیح تھا۔ اس کے لیے مختار ثقفی نے فوجی ٹکڑی بھیجی، اور وہ فوجی ٹکڑی کا جو سردار تھا وہ ابن کامل تھا، جو داروغہ کا کوتوال تھا، وہ آگے بڑھا اور اس کو پکڑ کر لے آیا۔ جب وہ پکڑ کر لے آیا وہ گھر کی چھت پر سو رہا تھا، اسے اٹھایا، ڈھک لیا تو وہ اپنی تلوار بھی نہیں اٹھا سکا، ایسا تیزی سے جا کر انہوں نے اسے دبوچ لیا، وہ تلوار نہیں پکڑ سکا اپنی۔ جب لا کر محل میں لایا تو اس کو مختار ثقفی کے سامنے اس نے ابن کامل کے منہ پر گھونسا مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ابن کامل اس وقت ہنسا اور ہنس کر کہا کہ اب اس کا کیا انجام کرنا ہے۔ یہ بہت تاریخ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے تیر چلائے، ایسے تیر چلائے، ایک تیر تو ہاتھ اور پیشانی میں پھنس گیا تھا۔ تو یہ سن کر مختار ثقفی نے کہا اس کو تیروں سے ہی مارا جائے۔ جب تیروں سے مارا گیا تو اس کو نیزے اور تیروں سے چھنی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اس کا بھی سر تن سے جدا کرو، کہ سر سب کے تن سے جدا ہونا ضروری ہے، ہر ایک کا بدلہ پورا پورا لیا جائے گا۔ تو مختار ثقفی کو
اللہ نے مسلط کیا اور اس نے ان تمام ظالموں کو قتل کیا۔ ایک اور شخص تھا زید بن وقاص، یہ بڑا قاتل تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ امام مسلم کے جو بڑے بیٹے تھے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو جنگ میں جس نے شہید کیا تھا وہ یہ تھا زید بن وقاص۔ تو اس کو بھی پکڑ کر لائے اور لا کر اس کو تیروں سے اس کو مارا، چھنی کیا، اور داروغہ جو عبداللہ ابن کامل تھا اسی نے اس کو قتل کیا۔ اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس وقت میں آ کر خود ٹھہرا مختار ثقفی سامنے اور ٹھہر کر پوچھا کیا اس کے جسم میں ابھی کوئی جان باقی ہے؟ اتنے نیزے مارنے کے بعد بھی کیا یہ زندہ ہے؟ تو آ کر اسے ہلایا تو ابھی جان باقی ہے، تو کہا کہ اس کو ابھی اور نیزے مت مارو، اب اس کو آگ لگاؤ، میں اسے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو آگ لگا دی گئی، پھر وہ جلتا ہوا تڑپتا ہوا مارا گیا، جبکہ اس کے جسم پر بہت سارے نیزے تھے۔ اس کے بعد جو گورنر تھا عبید بن زیاد، جس کا پورا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ ابن زیاد کا بیٹا، تو یہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اس کو پکڑنے کے لیے جب کوشش کی گئی تو یہ موصل کے پاس فوج کے ساتھ بھاگ گیا، وہاں پر اس نے ٹکڑی جمع کی، گورنر کا بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ مختار ثقفی نے ایک بڑے فوجی سپہ سالار کو بھیجا کہ کسی صورت عبید اللہ بن زیاد کو گرفتار کرو یا سر لے کر آؤ اس کا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کوفے سے ایک فوجی ٹکڑی گئی، یہ 25 کلومیٹر فاصلے پر موصل کے علاقے میں اس نے پڑاؤ ڈال دیا، تو وہاں پر ابراہیم بن مالک الشکر یہ نام کا ایک شخص تھا فوجی سپہ سالار، یہ گیا اور جا کر اس کے ساتھ جنگ کیا۔ جنگ کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، آخری میں سورج غروب ہونے سے پہلے یہ لوگ جیت گئے، مختار ثقفی کے لوگ، اور وہ شخص ہار گیا۔ اور اتفاق یہ تھا جب اس کا سر کاٹا گیا وہ 10 محرم الحرام تھا۔ یہ جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد جس نے سارا ظلم کیا، سن 67 ہجری 61 ہجری میں امام حسین کا سر مبارک کو کاٹا گیا 10 محرم، پھر 67 ہجری 61 میں امام حسین شہید ہوئے، 67 میں یہ جس نے قتل کروایا تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور اس کے بعد اسی کا جو گورنر ہاؤس تھا جس میں لا کر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، وہی پتھر جہاں پر امام حسین کا سر تھا یہ ابن زیاد کا سر لا کر وہیں پر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا جیسے اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو اس میں ایک قریب سے سانپ آیا، چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے نتنوں میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر اپنے اندر گھوما اور پھر نیچے حلق سے نکل آیا، دوسری مرتبہ گیا تو پھر واپس نہیں آیا۔ لوگ اس کو دیکھتے رہے اور کہا کہ یہ ختم، اس طرح سے سانپ اندر ہی رہ گیا، باہر نہیں آ رہا۔ اس کو سر پر بھی مار رہے تو وہ نکل کر باہر نہیں آیا، اس کا سر ویسے ہی رہ گیا۔ تو 6000 کوفیوں کو قتل کیا گیا۔ امام حسین کے قاتلان کو قتل کرنے میں مختار ثقفی نے جو خون بہایا لوگوں کا، کس کس کا کتنا حصہ تھا، ان سب کو قتل کیا جائے، 1 2 یا 1000 یا 2000 نہیں، کوفیوں کا جو قتل ہوا ان کی تعداد 6000 تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا واقعات تھے جو کتابوں میں لکھا ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ایک بات اور آگے یہ لکھی ہوتی ہے کہ مختار ثقفی اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے خواب آتے ہیں اور وہ خواب پورے ہوتے ہیں، اور وہ نبوت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس لیے بعضوں نے اسے کافر کہا کہ مختار ثقفی نبوت کا دعوے دار تھا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ خواب کی بات کر رہا تھا لیکن اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن اس دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ عبداللہ بن زبیر؟ مدینے میں جو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا یہ عبداللہ بن زبیر ہے، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ ہم جب ہجرت کر کے آئے مسلمان مکے سے مدینہ، ہم نے ایسا بھاری جادو کیا ہے کہ یہ لوگ اب کبھی بھی ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہوگی۔ ایک لمبا پیریڈ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ہے جو سیدنا زبیر کے یہاں پر پیدا ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں لیا تھا، وہی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک فوج کی ٹکڑی کو بھیجا جس نے جا کر مختار ثقفی کو قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کا جو خاندان تھا اس میں حکومت چلی، مروان کی حکومت آگے بڑھی اور بنو امیہ نے 90 ایئرس حکومت چلائی۔ کل ملا کر جو بنو امیہ کو سلطنت حاصل ہوئی وہ 90 سال کی، اس بنو امیہ کا خاتمہ ہوا۔ پھر بنو عباس آ گئے، اور یہ مروان کا جو بیٹا عبد الملک تھا اس کی سلطنت کچھ سال چلنے کے بعد تقریباً 550 سال کی جو حکومت تھی وہ بنو عباس نے چلائی۔ یہ کون ہے بنو عباس؟ حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو پھر حکومت عطا کی۔ اور اس کی وجہ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ اتنی بڑی سلطنت 550 سال کی کسی کو ملی ایسی بھاری؟ کیوں ملی؟ حضرت عباس کی اولاد کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے، اس خطاب میں فرمایا میں نے سب کے خون جو پہلے ہو چکے معاف کیا، ہمارے خاندان کا پہلا خون معاف کیا، اور جو سود ہے میں نے سود کو حرام قرار دیا۔ اور عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا جو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، بہت لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا تھا، فرمایا سود حرام ہے، اور عباس کو جو سود دینا ہے تم لوگ سب کے سود میں نے معاف کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا پیسہ معاف کر دیا کہ آپ کوئی سود کا پیسہ جمع نہ کریں۔
حضرت عباس کے پاس. تو حضرت عباس اس وقت کھڑے ہوئے تھے, حجۃ الوداع کا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں, اور پھر عرفہ کے میدان میں خطاب میں آپ نے فرمایا تھا یہ بات. تو اس وقت میں حضرت عباس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیے. تو اس وقت وہ ٹھہرے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سود تھا وہ معاف کر دیا, اب تمہیں سود دینا نہیں ہے, میں اصل بھی معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب پر کسی نے ایسا کیا تو کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا. اللہ نے اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, 550 سال انہیں مملکت اور خلافت سے نوازا, اتنا دیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے صرف اصل کو معاف کیا تھا حضرت عباس نے. یہ تاریخ کے گوشوں سے چند اہم باتیں آپ کی نظر کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے